علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 174۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ان آیات کو، ان احکامات کو جس کو اللہ نے کتاب میں اتارا۔ اس سے مراد یہودی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو چھپاتے تھے۔ ابتداء نزول تو اس کا انہی کے بارے میں ہے، لیکن اس کے بعد ہر قسم کا وہ شخص جو اللہ کی طرف سے اترنے والے کسی حکم کو چھپائے وہ اس میں شامل ہے۔ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور وہ بیچ دیتے ہیں ان آیات کو تھوڑی سی قیمت پہ۔ تھوڑی قیمت سے مراد یہ نہیں کہ اگر وہ زیادہ قیمت پہ بیچتے تو ٹھیک تھا، بلکہ دنیا ساری کی ساری اللہ کی آیتوں کے مقابلے میں تھوڑی ہے۔ تھوڑی اس لیے کہا کہ انہوں نے ایک ختم ہونے والی چیز لے لی۔ چاہے ساری دنیا میں ان کو مل جائے تو ختم ہو جائے گی نا، تو جو چیز ختم ہو جائے وہ تھوڑی ہوئی۔ ثمناً قلیلا، اللہ کی آیت کے بدلے میں انہوں نے ختم ہونے والی تھوڑی سی چیز دے دی۔ اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، یہ وہ لوگ ہیں اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، یعنی حق کو چھپا کر جو پیسہ کما رہے ہیں، حق کے بدلے میں جو روپیہ اور دنیا کما رہے ہیں، در حقیقت یہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ پیٹوں میں آگ بھرنے سے مراد اس پیسے کو جو کھاتے ہیں یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آگ، یعنی وہ پیسے کا کھانا استعمال کرنا ان کے لیے آگ کا سبب ہے، آگ کا باعث ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حق کو چھپانے والوں کے لیے آگ کی، کہ ان کا حق کو چھپانا دنیاوی مفاد کی خاطر یہ ایسے ہے کہ جیسے وہ اپنے پیٹوں میں آگ ڈال رہے ہیں۔ ان کا مفاد کیا تھا کہ یہ لوگوں کے ہاں ان کو سرداری اور ریاست ملی ہوئی تھی، لوگ ان کو بڑا سمجھتے تھے۔ ان کو یہ علم تھا کہ اگر ہم نے یہ بتا دیا کہ یہ نبی سچا ہے تو ہماری دکانداری بند ہو جائے گی، سارے کے سارے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے جائیں گے۔ یہ تھی ان کو اصل مشکل۔ اور آج بھی آپ دیکھیں کتنے ایسے بندے ہیں۔ آج میرے ساتھ ایک ساتھی سفر کر رہے تھے تو وہ مجھے اپنی داستان سنانے لگے کہ میں اللہ نے مجھے صحیح عقیدے کی سمجھ کیسے دی، میں اہل حدیث کیسے ہوا۔ وہ کہتے کہ میں ایک ملک میں تھا ہانگ کانگ کے اندر، تو میں نے وہاں پر دنیا کے مذاہب دیکھے۔ کہتے میں ایک وقت میں عیسائی ہو گیا، پھر میں یہودی ہوا، پھر میں ہندوازم، پتہ نہیں کس کس مذہب پر وہ گھوما۔ بالآخر کہتا میں تو مسلمانوں کے بارے میں سمجھتا تھا ایسے ہی، میں ان کے گھر پیدا ضرور ہوا ہوں لیکن یہ کوئی سچا مذہب نہیں ہے۔ کہتا مجھے کسی نے کہا یار تو قرآن تو پڑھ۔ کہتا میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، تو جب میں نے قرآن پڑھا نا تو مجھے قرآن کی حقانیت معلوم ہونا شروع ہو گئی۔ بالآخر وہ کہتا میں مسلمان ہو گیا، نماز شروع کر دی۔ تو جب میں نے یہ جو کل آیت ہم نے پڑھی 173 نمبر، اس کا نمبر بھی یاد تھا۔ کہتا بقرہ کی 173 نمبر آیت جس میں لکھا ہوا ہے کہ جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے۔ یہ جب میں نے پڑھا تو میں نے ان کو دکھایا کہ جو ان کے ادھر جو تھے یہ مخصوص رنگ کی پگڑیوں والے جو ہیں، ان کو میں نے دکھایا تو یہ کہنے لگے کہ نہیں نہیں تو ایسے تو وہابی ہوتا جا رہا ہے۔ کہتا ہے انہوں نے مجھے نکال دیا وہاں سے۔ تو مجھے پتہ چلا جی وہاں پر ایک اور ادارہ تھا، میں ادھر چلا گیا۔ یہ وہ حضرات تھے کہ جو عام طور پر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ایک اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین۔ اور بوری بسترے والے جو ہیں، میں ان کے پاس چلا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کچھ عرصہ گزارا تو میں نے ادھر کالوں کو نماز پڑھتے دیکھا نا، تو وہ سینے پر ہاتھ باندھ کے رفع الیدین کریں۔ تو میں نے اس سے کہا بھی تیری نماز ٹھیک ہے کہ میری؟ کہتا ہے مجھے تو ٹینشن لگ گئی ہے کہ نئی نماز آ گئی ہے۔ کہتا ہے اس سے مجھے کہا کہ صحیح نماز یہ ہے۔ میں نے کہا اچھا، اگر تیری صحیح ہے تو میری غلط ہے پھر۔ کہتا ہے میں پھر مفتی صاحب کے پاس گیا،
تو انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے تیرے پر پہلے ہی شک تھا کہ تو جو ہے نا، تو جس طرح کے سوال کرتا مجھے پہلے ہی تیرے پر شک تھا۔ کہتا میں نے ان سے کہا جی آپ لال پیلے کیوں ہو رہے ہیں، آپ مجھے بتائیں مسئلہ کیا ہے، میں تو آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں۔ کہتا کوئی کافی دن جب گزر گئے نا میرے ان کے ساتھ، تو وہ مجھے کہتے یار رفع الیدین ٹھیک ہے، میں جب گھر پہ نماز پڑھتا ہوں نا تو میں بھی رفع الیدین کرتا ہوں، ٹھیک ہے لیکن اس طرح میرے سے بحث نہ کر، ٹھیک ہے یہ سارا نماز کا طریقہ ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے اسے، وہ پھر دنیا دار آدمی تھا، تاجر تھا، اللہ نے اس کو نوازا، وہ پڑ گیا پیچھے اس کے، وہ کہتا جی آپ پھر مجھے بتاؤ آپ بیان کیوں نہیں کرتے۔ پھر اس نے بیچارے نے اس کو منت سماجت کر کے جان چھڑائی اپنی، مولوی صاحب نے۔ تو بات کرنے کا مقصد ہے کہ آج بھی ایسے لوگ ہیں جو عوام کو کہتے ہیں ان کے پاس نہیں جانا، ان کے پاس نہیں بیٹھنا، لیکن آپ خلوت کے اندر جب ان کو پکڑ لیں گے نا تو آپ کو وہ کہیں گے کہ یار یہ بات ٹھیک ہے، یہ حدیثیں ہیں، یہ بالکل نماز وہی ہے جو اللہ کے نبی کی نماز ہے، یہ بالکل ان کا عقیدہ ٹھیک ہے۔ ایک بندہ مجھے کہتا کہ میں، اللہ نے مجھے سمجھ دی میں اہل حدیث ہو گیا، وہ اپنی داستان سناتا ہے، کہتا ہے ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے تو یوں ہی جماعت نکلی ہوئی تھی تبلیغ کے لیے، کہتا ہے کچھ معلمین بھی تھے اور کچھ علماء بھی تھے اور کچھ بیٹھے باتیں کر رہے تھے، باتیں کرتے کرتے بات اس پہ چل نکلی کہ سب سے حق کے قریب کون ہے، سب سے زیادہ حق پر کون ہے۔ کہتا ہے کہ ساری بیک زبان ہو کے بولے کہ ویسے جو اہل حدیث ہے نا ان سے شرک اور بدعت نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتا ہے میں تو حق کا متلاشی تھا، میرے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی، میں نے کہا کہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت تو وہ ہے، حق تو وہ ہوتا ہے کہ جو دشمن بھی تسلیم کرے۔ کہتا ہے جب یہ کہتے ہیں نا تو اس کا مطلب ہے کہ حق کے قریب یہ جماعت۔ کہتا ہے بس اس دن کے بعد اللہ نے میرا سینہ کھول دیا، اور پھر ایسی مثالیں بے شمار ہیں میرے پاس، یہاں پر کئی حضرات آتے ہیں اکیلے بیٹھ کر 100 چیزیں مان کر جاتے ہیں، لیکن یہی بات جب انہیں کہتے ہیں نا کہ اپنے ممبر پہ کہہ دو پھر نہیں مانتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے یہ یہود کے بارے میں، لیکن آج بھی جو مولوی اپنی مسجد بچانے کی خاطر، یہ جو بڑے بڑے مولوی ہیں جبے قبوں والے، یہ جو اتنی اتنی کتابیں لکھتے ہیں سمجھتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں تھی مسائل کی؟ ان کو سارا پتہ ہوتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے وہ جو ایک جماعت میں ان کو ایک پروٹوکول اور ایک اعزاز مل چکا ہوتا ہے نا، وہ بیچارے کہتے ہیں یار اب یہ چھوڑنا نہیں۔ جس طرح بندے کے لیے کوئی چیز مجبوری بن جاتی ہے نا، یہ جماعتی عہدے اور شہرت ان کے لیے گلے کی ہڈی بن چکی ہے، یہ بیچارے نہ نکل سکتے ہیں نہ باہر نکال سکتے ہیں۔ تو ایسی آپ بھی اپنی زندگی میں ایسی آپ نے کئی مثالیں دیکھی ہوں گی کہ یہ چھپاتے ہیں حق کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگ آگ بھر رہے ہیں۔ دوسری صدا وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ قیامت کے دن ان سے کلام نہیں کرے گا۔ کلام سے مراد نرمی والی کلام، محبت اور شفقت والی کلام، غصے اور ڈانٹ والی کلام تو اللہ کرے گا کافروں سے بھی، بتا تو نہیں یہ کیوں کیا۔ یہاں پر کلام سے مراد نرمی والی کلام۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور نہ اللہ تعالیٰ ان کو پاک کرے گا، گناہوں کی بخشش نہیں ہوگی ان کی۔ قیامت کے دن اللہ بہت سے لوگوں کے گناہوں کو ختم کر دے گا، لیکن ان کے لیے ایسا نہیں ہوگا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ ساری آیت میں جو اتنی سزائیں بیان ہوئیں، آگ بر رہے ہیں، اللہ کلام نہیں کرے گا، اللہ پاک نہیں کرے گا، دردناک عذاب، سارا کس کے لیے؟ حق چھپانے والے کے لیے۔ اولئک الذین آگے پھر انہی پر تبصرہ، اصل میں یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں لے لیا۔ پتہ ہے حق کیا ہے، لیکن اس کو اس لیے دبائے رکھا کہ مفاد پورا نہیں ہوتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خریدا اور عذاب کو بخشش کے بدلے میں خریدا۔ حق میں مغفرت تھی اور باطل میں عذاب تھا، انہوں نے عذاب لے لیا، مغفرت چھوڑ دی۔
فما اصبرهم علی النار، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتنا صبر ہے ان کا آگ پر، حق کو ترک کر کے باطل کو اختیار کر لیا، بڑا صبر ہے ان میں۔ جس طرح بندہ کہتا ہے تیرا ہی جگرا یار، تیرا ہی حوصلہ اتنا، یہ وہ کیفیت ہے کہ بڑے صبر والے ہیں بھئی، ان کے اندر بڑا صبر ہے کہ جہنم کی آگ برداشت کر لیں گے۔ یہ ایک تعجب کی بنیاد پر اور ایک شرم دلانے کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ حق کو چھپا کر اللہ کی آگ کو برداشت کر لیں گے، بڑا صبر ہے پھر تو ان کا۔ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ عذاب ان کے لیے کیوں ہے اور یہ حق کو چھپاتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے اتارا ہے کتاب کو حق کے ساتھ۔ کتاب سے مراد قرآن مجید بھی ہے اور کتاب سے مراد تورات اور وہ بھی ہے کہ اس میں حق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے کتاب میں اختلاف کیا، یعنی قرآن مجید اگر پہلی کتاب میں مراد لی جائیں تو پھر اس میں اختلاف سے مراد اس کو تسلیم نہ کرنا۔ لفی شقاق بعید، یہ حق سے بڑی دور کی مخالفت میں جا پڑے، حق سے بہت دور چلے گئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔